اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آیت نمبر 212 ہے۔ ترجمہ ہے یہ کنز الایمان۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اللہ جسے چاہے، واللہ، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی کیجئے، اور اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ ٹھیک ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دے، بے گنتی یعنی بغیر کسی حساب کے اللہ دے دیتا ہے دنیا میں نا ایسے لوگوں کو کہ جن کا مال اتنا زیادہ ہوتا ہے جو حساب بھی نہیں کر سکتے کہ میرے پاس کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسے چاہے یہ دیا ہوا جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ واللہ یرزق، دیتا کون ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ترجمہ کنز الایمان۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ زینا، اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا کسی چیز کا زینت، ٹھیک ہے، مزین ہونا، خوبصورت ہونا، آراستہ ہونا، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان جو تھے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جب اسلام شروع ہوا تھا تو کیا تھے؟ زیادہ تر غربا پر مشتمل تھے نا، مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے یکسر محروم تھے۔ اس لیے کافر جو تھے ان کا کیا مشغلہ تھا؟ قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر دور میں یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے، جو بھی صاحب ثروت ہوتا ہے وہ غریب بیچارے کا مذاق بناتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ غریب بھی بیچارہ کیا کہیں کہ اگر وہ اللہ والا غریب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ غریب بھی اگر مالدار ہو جائے تو اس کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ خیر، تو یہ جو کفار تھے تو ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ایمان نہ لانے کا ایک ان کا بہت بڑا باعث یا وجہ جو چیز بنی ہے وہ یہ تھی کہ ان کی نگاہ میں دنیا کا بہت زیادہ مزین ہو جانا تھا۔ ٹھیک ہے، مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو ہے یعنی کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھتا۔ مومن کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتا تو ہے، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا تو ہے، فائدہ دیتا تو ہے، لیکن دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ مومن کے ساتھ معاملات یہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایک خوف الہ ہے، اپنے مالک کا خوف ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ بات ہے۔ تو ان کے خیال میں، کفار کے خیال میں یہ تھا کہ یہ بھولے بھالے اور دیوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سامنے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ جو سامنے کی چیز ہے اس کو چھوڑ کر، وہ چیز جو ادھار ہے، نقد کو چھوڑ کر ادھار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو نظر آ رہی ہے، جو سامنے یعنی فائدہ رکھا ہوا ہے، اس کو تو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے بالکل سے، اس کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں۔ نہ تو یہ یعنی حیا سوز معاملات میں پڑتے ہیں، نہ ہی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں حرام کو جو ہے ہاتھ لگاتے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اور سادہ سادہ معاملہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو دنیا دار بندہ ہے جس کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، شروع سے جو اسی میں مشغلے میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑی یعنی کہنا چاہیے پریشانی کا باعث ہے۔ یہ بہت یعنی کہنا چاہیے کیا اس کو نام دیں آپ، کہ اس کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے، مصیبت سے کم نہیں ہے کہ ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو فنکشن ہیں، یہ جو یعنی فحاشی کے اڈے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، یہ گانے بازی کی محفلیں ہیں ان کو ترک کر دینا، اور یہ جو ہے کہ کہتے ہیں یہ حویلیاں حرام کی ہوں یا کسی کے خون کے نچوڑ کے اس کے پیسے کی ہوں، اس کو ترک کر دینا اس کے لیے بہت بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ یہ مشکل کا باعث ہے۔ مصیبت بھی اگر آپ کہیں تو یعنی یہ مبالغہ نہیں ہوگا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے تھے یہ کون سے لوگ ہیں، یہ دیوانے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے اور انہیں ذلیل کرنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کن لوگوں نے؟ کفار مکہ نے۔ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی۔ مگر قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ اہل تقوی ہر اعتبار سے کیا ہوگا؟ ان سے بلند درجے میں ہوں گے۔ دیکھیے یہ کیا فرمایا اللہ نے، للذین کفروا
الحیات الدنیا ویسخرون، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے ہیں، من الذین، کس کا اڑاتے ہیں، آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کا، حالانکہ یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے، حالانکہ پرہیزگاروں کی جو شان ہے، پرہیزگار کیسے ہوں گے، جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا آگے آیت اسی کے ساتھ جو متصل ہے، فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، فوقہ یعنی اوپر ہوں گے، وہ ان کو فوقیت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اوپر بلند درجے میں ہوں گے، کیونکہ مومنوں کا نام علیین میں ہوگا، قرآن مجید میں ہے، اور کفار کس میں ہوں گے، اس میں سافلین میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید یعنی یہ تاریخی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا جو کفر، شرک اور عظیم الشان مخلوقات مثلا سورج، چاند، آگ، ہوا، پانی، فرشتے اور نیک انسانوں وغیرہ کی پرستش سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ کیسے شروع ہوئی، خالص توحید سے شروع ہوئی۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین کس پہ تھے، توحید رکھتے تھے، توحید والے تھے، ٹھیک ہے، مسلم تھے، مومن تھے، اور ان کی ایک ہی ملت تھی، سمجھ گئے بات کو، ایک ہی ملت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 یعنی قرن، کتنا، 1000 سال یعنی فاصلہ ہے۔ یہ سب شریعت حقہ یعنی توحید پر تھے۔ پھر شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا اور ان میں اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی پے در پے، یعنی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا، ٹھیک ہے، وہ اللہ نے بھیجے کس لیے، ہدایت پر بھیجے، ہدایت کے لیے بھیجے۔ پھر مسلسل انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور ان پر کتابیں نازل ہوتی رہیں تاکہ ان کو اختلافات سے نکال کر ہدایت الہی کی طرف لایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سے اوپر جو آیات بیان ہوئی تھی یہ تھا نا کہ نعمتوں کو کیا کرتے ہیں، وہ جب ان کو ملتی ہیں تو بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ یعنی اپنی خرمستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اور کفر سے مراد ابھی ہم بات کرتے ہیں کفر کی کیا ہے، اہل ایمان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، کس لیے اڑاتے تھے، اہل ایمان کیونکہ اکثر فقیر تھے، فقر اور سادگی کا کفار جو مذاق اڑاتے ہیں یا اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا یعنی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہی فقراء اپنے تقوی کی وجہ سے کیا ہوں گے، بلند و بالا ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہوگا تم سے، اس دن تمہیں بڑی حسرت ہوگی۔ تو ان کا طریقہ کار یہی تھا، نعمت مل جاتی ہے تو اتراتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، کمزوروں کا مذاق بناتے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے میں اس کا مستحق ہوں، اس کا حقدار ہوں، یا یہ کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے یا کوئی لیاقت ہے، یا میرے اندر کوئی ایسا یعنی جوہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور کفر سے مراد کیا ہے، کافر سے مراد یہاں صرف وہ والا کافر نہیں جو اللہ رسول کا منکر ہے، تو اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن احسان فراموشی کرتے ہیں، جس نے دی ہیں نعمتیں اس کی طرف نعمتوں کو منسوب نہیں کرتے، اس کا شکر نہیں کرتے، تو اس کو بھی سوچ لیجئے ذرا کہ ان کا بھی کیا مقام ہے۔ جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں، ٹھیک ہے، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عشرتوں سے دستبردار ہو کر افلاس اور تنگی پر قناعت کرنے لگ گئے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ایک شخص اپنی جان جا کر دے رہا ہے سرحد پر اسلام کی سربلندی کے لیے، ایک شخص نے دین سیکھنے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، کہ جو دین سیکھنے کی خاطر جنہوں نے دنیا کمانے سے اپنے آپ کو روک لیا، دین سیکھتے تھے، قرآن کا نزول ہوتا تھا اور وہ سیکھ لیتے تھے۔
تو اب دیکھیے کہ اگر کیا یہ دنیا کماتے، اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کرتے، تجارت کرتے، تو کیا یہ نہیں کما سکتے تھے؟ کیا کما سکتے تھے؟ کیا گوشت بیچنے والا بھی کما لیتا ہے؟ ایک گائے ذبح کر کے بہت سارا گوشت بیچ کے، اور بہت سے لوگ تو بہرحال حق کے ساتھ کما لیتے ہیں، بہت سے ڈنڈی مار کے بہت کچھ کما لیتے ہیں. تو کیا یہ لوگ، یہ حضرات ان جیسے بھی نہیں تھے؟ نہیں تھے، اس سے زیادہ قابلیت رکھتے تھے، بہت عقل مند تھے، جبھی تو ایمان قبول کیا، جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو قبول کیا. لیکن یہ کہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا انہوں نے بقدر ضرورت لیا، کبھی کبھی ضرورت کی حد تک بھی نہیں ملا ان بیچاروں کو، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ان کی ضرورتیں بھی رہ گئیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، دین کو ہم کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں کریں گے، اسے پسے پشت نہیں ڈال سکتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوا کہ انہوں کو یعنی افلاس، بھوک، تنگی پر قناعت کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے، مالک حقیقی کے نزدیک کتنی ان کی جو ہے عظمت ہے، کتنی ان کی بزرگی ہے، کتنی ان کی عزت ہے، کتنی ان کی یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کتنے کرامت کے مستحق ہیں. سوچئے، تھوڑی دیر غور کیجئے اس منظر کو، ان مناظر کو ذرا اپنے خیالوں میں لے کر آئیے کہ ہم جیسے لوگ کیا کریں گے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہر وقت. ہمارا کیا بنے گا اس دن؟ وہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظر عنایت ہے. دنیا کی بات پر یہی سوچتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اس نے اپنے فضل و کرم سے چن لیا ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے نہیں، تمہارا خیال غلط ہے کہ دولت کی کثرت مقبولیت اور قرب الہی کی دلیل ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. رزق کی کمی بیشی گمراہی و ہدایت کا معیار نہیں ہے. اپنے دل کی گہرائیوں میں نظر ڈالو، ذرا سوچو، توجہ کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو. تمہیں حقیقت روز روشن کی طرح کیا ہوگا؟ روشن ہو جائے گی، دکھائی دینے لگے گی. ٹھیک ہے، تم سمجھو اس بات کو، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. تو ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یعنی نیک اعمال کرنے میں جلدی کریں. اور فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم ساتھ میں یہ بھی ہے اس میں کہ دنیا کے سامان کے عوض بیچتا ہوگا. کیا بیچتا ہوگا؟ اپنا دین، ایمان بیچتا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اپنا دین دنیا کے سامان کے عوض میں وہ بیچتا ہوگا. اپنا دین، ایمان یعنی بیچنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور ایک حدیث شریف اور ہے، وہ بھی صحیح مسلم شریف کی ہے. اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بدأ الاسلام غریبا. بدا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض. فرمایا کہ اسلام جب یعنی شروع ہوا، یا اسلام جب اسٹارٹ ہوا تو غریب تھا. غریب کا یہ معنی نہیں کہ غریب تھا، غریب امیر والا غریب نہیں، بلکہ غریب کا مطلب اجنبی تھا. ٹھیک ہے، مسافر، جیسے آپ کہتے ہیں نا مسافر اور غریب، اجنبی. تو بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا. ٹھیک ہے، اور بہت جلد یہ لوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت جلد یہ پھر غریب ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى للغرباء. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی. یعنی اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا، غریب تھا، اجنبی تھا. اجنبی کیسے تھا؟ جب کوئی کہتا ہے مسلمان ہو تو اس کی پٹائی ہوتی تھی. کون سی بات کر رہے ہو؟ نیا دین قبول کر لیا تم نے؟ نئی بات کر رہے ہو؟ کہتے ہو ایک اللہ ہے؟ نہیں، بہت سارے مطلب یعنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وسیلے ہیں، فلانے ہیں، ڈمکانے ہیں. تم کون سی نئی بات لے کر آ گئے؟ ہم اپنے باپ دادا سے یہی سنتے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ یعنی اس طرح کا معاملہ تھا جب اسلام شروع ہوا. اور پھر ان قریب، یہ جب سین آتا ہے نا تو یہ بہت جلدی کا معنی دیتا ہے. صوفہ میں تو تھوڑا سا پھر بھی وقت ہوتا ہے، لیکن سین کے بعد جو ہے نا وقت نہیں ہوتا، بہت جلدی کی بات ہوتی ہے زیادہ تر. تو وسیعود یعنی فرمایا کہ بہت جلد یہ لوٹ جائے گا.
بہت جلدی واپس آ جائے گا اس پر وہ وقت کہ جیسے شروع میں تھا نا، وہی وقت اس پر عنقریب جلدی سے پھر آ جانے والا ہے. یعنی اسلام کا آغاز جیسے ہوا تھا ویسے ہی اس کا مطلب بعد میں بھی پھر یہی اس کے ساتھ حال ہوگا، اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا. یعنی جیسے اس کا اسٹارٹ تھا ایسے ہی پھر یہ ہو جائے گا. تو پھر آپ نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، خوش بختی ہے ان کے لیے کہ جو اس وقت کیا ہوں گے، غربا ہوں گے. اس وقت جو اجنبی ہوں گے ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جیسے آج کے دور میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرے، صحیح ایمان کی بات کرے، صحیح اسلام اور صحیح طریقے کی بات کرے تو وہ اجنبی ہے. آج کے دور میں لوگ مذاق بنائیں گے تو آپ ان کے مذاق کی پرواہ نہ کریں. آپ دین اسلام کے لیے کبھی کبھی تھوڑا سا لوگوں سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، پورے طریقے سے تو کوارنٹائن ہونا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے نا لوگوں سے کٹ کٹا کے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. زیادہ میل جول، زیادہ ملنا جلنا یہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہے. تو ہر طرح کے کافروں کا معاملہ یہی ہے کہ دنیا کو وہ زیادہ مزین بھی کرتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں بھی دنیا بہت مزین ہے. دنیا بہت خوبصورت ہے اور اس کو وہ کسی بھی صورت میں ترک کرنا نہیں چاہتے. یعنی ترک کرنے سے مراد یہ نہیں کہ ضروریات کو ترک کر دیں، ترک کرنے سے یہ مراد ہے کہ خواہشات کو وہ ترک کرنا نہیں چاہتے. اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر گزرنے کو تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا کی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کر دیا ہے اور وہ اس پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے مال و دولت کے انبار لگانا شروع کر دیے ہیں اور ان مصارف پر خرچ نہیں کرتے جن پر خرچ کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا. مگر یہ ان اہل ایمان سے جو دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں، یعنی دنیا سے بقدر ضرورت لیتے ہیں یا کبھی ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تو ان سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کا جو مال حاصل ہو جائے وہ اسے اپنے رب کی اطاعت پر خرچ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ کس کی؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. تو روز قیامت یہ سعادتوں اور کامرانیوں سے فیضیاب ہوں گے. حشر نشر میں چلنے پھرنے میں اور اپنے مقام اور ٹھکانے کے اعتبار سے کفار کی نسبت کہیں بلند ہوں گے، کہیں اونچے ہوں گے. انہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ درجات پر فائز فرمائے گا، اور کفار جہنم کے انتہائی نچلے درجوں میں ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس میں انسان کی کوئی اس کی ہنرمندی یا انسان کی کوئی لیاقت کا عمل دخل نہیں ہے. صرف اور صرف یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ کسی کو مال کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی کو تنگی کے فقر کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالتا ہے. مالک الملک نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. رزق تو وہ سب کو دیتا ہے، یعنی فراوانی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ. ٹھیک ہے، رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ضرورت بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفق یا ابن آدم، انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر. یہ بخاری شریف کے حدیث شریف ہے، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اچھا یہ جان لیجئے کہ جس کا پاس دنیا میں مال ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہو سکتا ہے اس کا دل بہت بخیل ہو، وہ بیچارہ مزید مال کی طلب میں ہو، تو اس سے بڑا فقیر بھی کوئی نہیں ہے، یہ جان لیجئے. اور جس کے پاس بہت سارا مال ہے تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے دیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور آزمائش دیا ہو تاکہ بروز حشر اس کے لیے کوئی حجت نہ رہے. ٹھیک ہے، یہ مال اس کے لیے افسوس اور ندامت کا باعث بن جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر یعنی خرچ کیا جائے گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا. یعنی تم خرچ کرو اگر تم نے اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر خرچ کرے گا. یعنی تجھے کسی کا محتاج نہیں کرے گا، تیرے دل کو غنی کر دے گا، تجھے دنیا سے بے پرواہ کر دے گا، تیرے لیے بہترین سے بہترین انتظامات فرما دے گا. تو خرچ کرو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. کیا مطلب ہوا؟ اے بلال خوب خرچ کرو
اور اس بات کا خوف نہ کھاؤ، اس بات کا خوف نہ رکھو کہ عرش والا تمہیں محتاج کر دے گا، یعنی خوف نہیں کرو کہ تم یعنی قلت میں پڑ جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، سورہ سبا میں فرمایا، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، کیا بدلہ دے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا اس کا۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ یعنی کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض یعنی بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ بخل کرنے والے کو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ علامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخل سے بچائے اور ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اور اللہ کی باتوں پر، قرآن و حدیث پر یقین رکھنے والا بنائے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ ابن آدم کا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ اور ایک روایت میں ہے اس کے سوا جو ہے وہ تو دنیا سے جانے، یعنی وہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو یعنی فرمایا اس کے علاوہ جو ہے وما سوا ذالک فہو ذاہب و تارکہ للناس، یعنی فرمایا کہ اس کے سوا جو کچھ ہے تو وہ تو دنیا سے جانے والا ہے، یعنی انسان تو چلا جائے گا دنیا سے اس کو چھوڑ کر، تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تم دنیا سے چلے جاؤ گے وہ لوگوں کا مال ہو جائے گا، وہ تمہارا نہیں رہے گا، تمہارا مال بس وہی ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، اور صدقہ کر کے اپنے ہی لیے آگے بھیج دیا، کہ جو تمہارے قبر و حشر میں اور میزان میں جب ترازو میں تولے جائیں گے تو وہ وہاں تمہارے کام آئے گا، وہی تمہارا اپنا مال ہے بس۔ تو انسان کو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ اس کے لیے دنیا کمانا، روزی کمانا، مال کمانا، مال استعمال کرنا منع نہیں ہے، اس میں جوجھنا منع ہے، اس کی خاطر اللہ کو بھول جانا منع ہے، اس میں ناجائز طریقے سے اسراف اور تبذیر کرنا منع ہے، اس کے علاوہ اس میں ناجائز طریقے سے انسان کو جو یعنی تکبر کرتا ہے وہ منع ہے، اور ناجائز خرچ کرنا منع ہے، اور باقی مال کمانا منع نہیں ہے۔ لوگوں 2 چیزوں کو ملا دیتے ہیں، کیا کریں ہم دنیا نہ کمائیں، کیا کریں ہم دنیا کی کوشش نہ کریں، کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبیوں نے کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے جو ان کے ساتھی تھے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ تارک الدنیا رہنے کے لیے جو ہے ہم وہ طریقہ اختیار کریں؟ نہیں، اسلام کا تو طریقہ ہی نہیں ہے نا، تو اس کو 2 چیزوں کو گڈ نہ کیا کریں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ الدنیا دار من لا دار لہ، یہ حدیث شریف بڑی ڈرانے والی ہے، کہ جو دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کیا فرمایا؟ الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ، کیا مطلب ہوا؟ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا کا مال یہ اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، یعنی دنیا کے لیے مال جمع کر کر کے رکھنا، بخل کرنا، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کا کوئی مال یعنی آخرت میں نہ ہو، آخرت میں وہ تہی دامہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فرمایا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، مَن لَا عَقْلَ لَهُ، یعنی جو جمع کرتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اسے وہ جمع کرتا ہے، یہ جو دنیا کا مال ہے اس کو جمع کر کر کے سیت کے، یعنی اس کو سیف میں، بینک میں، اس کو مطلب مختلف صورتوں میں اس کو جمع کر کر کے رکھنا، تو یہ اس کا کام ہے جس میں عقل نہ ہو، من لا عقل لہ، جو بے عقل ہو، وہ اس کے لیے نا یعنی ساری اپنی کوشش لگاتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے نا۔ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ سیٹھ جی کو فکر ہے کہ ایک کے 10 کیجئے، اور موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہمیں آخرت کے لیے زیادہ کوشش کرنے والا بنائے، اور دنیا بھی بقدر ضرورت، اور اپنی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سنت کے مطابق ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق حاصل کرنے کے بھی اور اس کے مطابق خرچ کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں آخرت کو ہمیشہ پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، اور آخرت کے لیے ہمیشہ ہمیں جو ہے کام کرتے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور توفیق اسے ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔